میرا گجرانوالہ سے ادھر آنے کا مقصد پورا ہو گیا۔ میں نے صدر کہی ہے، تھوڑا سا بیدار ہو کے سنیں گے۔ ازلوں سے کوشش تو کی گئی، لیکن کون سی کوشش کی گئی؟ ازل یعنی آخر سے، جب سے شروع ہوئی دنیا اس وقت سے ازلوں سے کوشش تو کی گئی، لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ کوزہ کہتے ہیں چھوٹی چیز، جیسے آپ گلاس کہہ لیں، بس گلاس میں کیا آپ سمندر کا پانی ڈال سکتے ہیں؟ نہیں ڈال سکتے۔ اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ ازلوں سے کوشش تو کی گئی، لیکن کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ کوزے کے مقدر میں سمندر نہیں آیا۔ ارے دنیا کیا سمجھے گی میرے علی کو؟ دنیا کی سمجھ میں تو کلندر نہیں آیا۔ مزاج تھوڑے لگے، طبیعت جڑی آپ، اجازت ہے جی میں اپنی نوکری کا ابتدا کروں؟ درود پڑھے بابا سے بلند کر۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت امیر المؤمنین۔ لاکھ ہا کروڑ ہا ساری زندگی آپ سب اور میں سجدے میں گزار دیں، ہماری موت بھی سجدے میں ہو جائے تو لیکن ہم اس پاک پروردگار کا شکر ادا نہیں کر سکتے، فقط اس لیے کہ اس نے ہمیں علی کی ولایت کے ساتھ جوڑے رکھا ہے۔ اب بات یہ ہے کہ تولا اور تبرہ ہمارے فروعات میں سے ہیں۔ جو بندہ اصول دین کو چھوڑے وہ بھی لعنتی ہے، جو فروع دین کو چھوڑے وہ بھی لعنتی ہے۔ اس لیے منبر پہ کھڑا ہو کے آپ سب کی تائید کے لیے آپ سب کا چھوٹا بھائی نوکر ہونے کی حیثیت سے میں جملہ کہنے لگا ہوں۔ آپ لوگوں کا عقیدہ اگر میرے ساتھ پرواز کرے گا تو قسم خدا کی مجھے بھی یہاں سکون آئے گا، تمہیں بھی سکون آئے گا۔ سننا، میں جملہ کہنے لگا ہوں، عقیدے کا جملہ ہے، اللہم العن منکری ولایت امیر المؤمنین۔ اللہ لعنت کرے ہر اس شخص پہ جو مولا علی کی ولایت کا دشمن ہے، چاہے موجود ہے، آ چکا ہے یا آنے والا ہے۔ مولا علی کی ولایت کی کوئی سمجھوتا نہیں۔ نحو قولہ تعالی بسم اللہ الرحمن الرحیم، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلوات صلی اللہ۔ بس تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ بولتے آنا تاکہ مجھے پتا چلے کہ میرا پیغام جو ہے آپ لوگوں تک پہنچ رہا ہے۔ ہمارے ساتھ تائید کرنے سے ہم بڑھ نہیں جاتے شاہ جی، ہمیں کچھ زیادہ نہیں مل جاتا۔ تائید کرنے سے خطیب ہو، ذاکر ہو، اسے پتہ چل جاتا ہے کہ مجمع تمہارے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ دوسرا، ہاتھ بلند کرنا غدیر کی سنت ہے۔ جب تم ہاتھ بلند کرتے ہو نا تو ہمیں یہاں سکون ملتا ہے، پتہ چلتا ہے کہ جو تم پڑھ رہے ہو وہ علی والے سمجھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں۔ اس لیے میں کہتا ہوں تھوڑا تھوڑا میرے ساتھ آپ نے بولنا ہے۔ میں نے آپ لوگوں کے سامنے قرآن مجید کی بہت ہی مشہور آیت تلاوت فرمائی ہے، جس میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ انما، پڑھے لکھے حضرات ہیں، بزرگ ہیں، انما، انا اور انا عربی لغت میں، کیونکہ میں عربی کا طالب علم ہوں، میں تھوڑا سا سمجھا کے پڑھوں تاکہ کل کو یہ جو ہماری نسل جوان ہو رہی ہے اگر کسی کے سامنے بیٹھے تو اسے بتا سکتے۔ انما، انا اور انا آتے ہیں مستقبل کی تحقیق کے لیے۔ مستقبل زمانے تین ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے حال، ایک مستقبل اور ایک ماضی، تین زمانے ہوتے ہیں۔ اور یہ انا اور انا آتا ہے مستقبل یعنی آنے والے زمانے میں جو سچائی ہو اس کے لیے۔ انا اور انا کے ساتھ اگر ماں لگ جائے، جیسے انا ماں، تو یہ اپنا عمل نہیں کرتا لیکن سچائی ہوگی۔ بھائی یہ زیر زبر کا بڑا فرق ہوتا ہے۔ پورے قرآن میں بتا سکتا ہوں، طالب علم ہوں، کہاں زیر کیسے آئی، زبر کیسے آئی، شد کیوں آئی ہے، پورے قرآن سے میں بتا سکتا ہوں۔ چیلنج ہے میرا، ایک ادنا سا طالب علم ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں۔ انا اور انا کس لیے آتے ہیں؟ مستقبل کی
تحقیق کے لیے بچوں تھوڑا سا بولو میرے ساتھ، آپ لوگوں کے لیے میں اتنا سفر کر کے آیا ہوں۔ انما یرید اللہ، یرید ہے مضارع کا صیغہ، ارادہ یرید ارادن فہو مرید۔ اب جو بندہ مولا عباس کا مرید ہے، پتہ چلا مرید کدھر سے نکلا؟ ارادے سے، کہ جب بندہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں اس کا مرید ہوں تو ہے۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ اس بات کا ارادہ رکھتا ہے، ذہن میں ہو کہ مستقبل میں سچائی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ارادہ رکھتا ہے کہ محمد والے محمد یعنی اہل بیت کو پلیتی سے اس طرح دور رکھے جس طرح دور رکھنے کا حق ہے۔ یعنی انما نے بتایا کہ یہ مستقبل کی سچائی ہے، یعنی روز ازل جب سے یہ آیت نازل ہوئی اہل بیت رجس سے دور ہیں، رجس سے دور ہیں۔ کب تک رہیں گے؟ جب تک قیامت ہے، قیامت نہیں آئے گی اہل بیت رجس سے دور رہیں گے۔ اوئے چار قطعے میرے ذہن میں آ گئے بابا جی، کیا بات ہے کہنے والے کے جس شاعر نے لکھے ہیں اس نے اخیر کر دی۔ چار قطعے ہیں، میں کہتا ہوں وہ جتنے بھی پاک ہوں پھر بھی پلیت رہتے ہیں۔ رجس ذہن میں رکھنا، جس بندے نے رجس سوچ لیا وہ بندہ خود اتنا مستی میں مست ہو جائے گا، علی علی کرتا گھر تک نہ جائے، میں نے پاک سیدہ کے در پہ سجدہ ہی نہیں کیا۔ میں کہہ رہا ہوں وہ جتنے بھی پاک ہوں پھر بھی پلیت رہتے ہیں جو محمد والے محمد کے گھر سے دور رہتے ہیں۔ جو محمد والے محمد کے گھر سے دور رہتے ہیں وہ جتنے بھی پاک ہوں پھر بھی پلیت رہتے ہیں۔ وہ آیا محرم تو اس نے عیا کیا سب پر کہ ہمارے ملک میں کتنے یزید رہتے ہیں۔ جیو زندگیاں ہوں، مولا امام حسین آپ کسی کا محتاج نہ کرے۔ آپ ہم تو دعا ہی ہر وقت یہ کرتے ہیں، جب بھی دعا کی کل مومنین کے لیے دعا کی، میں دعا کو ہوں آپ کے لیے، ہاتھ بلند کر کے سید ہوں، فقیر سے سید ہوں، دعا کر رہا ہوں مولا آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ مولا ہمارے ملک پاکستان میں جہاں جہاں بھی صف عزا امام حسین علیہ السلام کی عزاداری ہو رہی ہے، مولا تو خود حفاظت، ایسا سخت دور ہے مولا اس کی حفاظت خود فرما۔ یا مولا ابوالفضل العباس تجھے بی بی معصومہ کا واسطہ یہ جتنے بھی جو حاجات لے کے آئے ہیں ان کی قبول فرما۔ درود پڑھے محمد والے محمد میں اگلا۔ اب پتہ چلا رجس کیا ہے، یعنی اب بندے کہتے ہیں ہمارے شیعہ اکثر، ہم اپنے شیعوں کے پاس بیٹھے نا، بچوں کے پاس، نیو جنریشن کو ہم نے کرنی ہوتی ہے، کیونکہ میں خود انجینئر، تو بندہ یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں درس میں پڑھ کے ادھر آ گیا، میں خود انجینئر ہوں، میں خود نوکری بھی کرتا رہا ہوں اور ہزار بندہ میرے نیچے کام کرتا رہا۔ میں نے گجرات کام کیا ہے، انجینئر ہوں، لیکن اس کے بعد درس محمد والے محمد پہ آ کے سجدہ کیا، صرف اس لیے میں دیکھ رہا تھا کہ آج کل کچھ ایسے بن باپوں کی رات کی تاریکیوں میں پیدا ہونے والے بن باپوں کی اولادوں نے ممبر پہ بیٹھ کے یہ کہنا شروع کر دیا کہ علی ولی اللہ مستحب ہے، علی ولی اللہ نہ جزو اذان ہے، نہ جزو نماز ہے، نہ جزو کلمہ ہے، ان کے لیے صرف ممبر لیا ہے۔ انہیں بتاؤں وہ تم علی نماز میں ڈھونڈتے ہو، پہلے جا کے اپنا باپ کو ڈھونڈو۔ علی اسے ہی نہیں ملتا۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ حیدری یا علی، نعرہ ولایات، نعرہ ولایات، قبلہ شہید مالک غریق رحمت کرے، مالک ان کے درجات بلند کریں۔ اب جملہ ذہن میں آ گیا تو آپ لوگوں کی میں سماعتوں کی نظر کر دیتا ہوں، اتنا قیمتی جملہ ورنہ میں نے کہنا ہی نہیں تھا۔ قبلہ علامہ ناصر حسین شہید آل اللہ مقامہ وہ کہا کرتے تھے ممبر پہ کھڑے ہو کے کہ مرغی کھانا واجب نہیں، جو گھر میں مرغی کھاتے ہو واجب نہیں ہے۔ شادی غور کریے گا، اگر آپ نے میرے جملے کی تائید نہ کی میں دکھ لے کے جاؤں گا۔ مرغی کھانا واجب نہیں ہے لیکن مرغی حلال ہے۔ مرغی کھانا واجب نہیں، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں مرغی کھانا حلال ہے۔ اگر واجب ہوتا پھر غریب تو مارے گئے تھے جو مرغی نہیں کھا سکتے۔ مرغی کھانا واجب نہیں، مرغی کھانا حلال ہے، لیکن کل کو اگر
بنو امیہ کے ٹکڑوں پہ پلنے والا کوئی مولوی کھڑا ہو کے کہہ دے کہ مرغی کھانا حرام ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ ہر مسلمان پہ واجب ہے وہ اپنے گھر میں مرغی پکائے اور سارے زمانے کو دکھا دکھا کر کھائے کہ میں نے گھر میں مرغی پکائی، میں نے گھر میں مرغی پکائی۔ کیوں؟ وہ اس نے اللہ کے حلال کو حرام کہا، اس نے اللہ کے حلال کو حرام کہا، اور اسی لیے تو ہم کہتے ہیں، اور جب سے کچھ پھر باپوں کی اولادوں نے منبر پہ کہنا شروع کر دیا نا علی ولی اللہ سے نماز باطل ہو جاتی ہے، اب ہر مومن پہ واجب ہے اپنی نماز میں بآواز بلند کہیں اشہد ان امیر المومنین علی۔ ہر کسی پہ واجب ہے، خدا کے لیے اپنی ذمہ داری سمجھو۔ یہ ہاتھ باندھ کے گزارش کر رہا ہوں، سید ہوں، حسبی نسبی سیدوں کو شجرہ چاہے تو میں شجرہ دکھانے کو تیار ہوں۔ حلال زیادہ میرے ہونے کی گارنٹی یہی ہے، میں ہر جگہ پہ کہتا ہوں اشہد ان امیر المؤمنین علی ولی اللہ۔ آج حوالہ دے کے جاؤں شاہ جی، موضوع میرا تھوڑا سا اور تھا، میں تھوڑی سی موضوع پہ گفتگو ضرور کروں گا، اپنے موضوع سے ہٹوں گا نہیں۔ کتاب کا نام ہے رجال الکشی۔ علم ہوتے ہیں، کچھ ہوتے ہیں احادیث کے علم اور کچھ ہوتے ہیں احادیث کو پرکھنے کے علم۔ اس علم کو کہتے ہیں علم الرجال۔ کیا کہتے ہیں؟ علم الرجال۔ اس میں جو حدیث لکھی جاتی ہے نا، وہ تو حدیث کو بڑا پرکھ کے بالکل سچی حدیث ہو جس پہ شک نہ رہے، وہ حدیث لکھی جاتی ہے۔ اور جناب ایوب انصاری کا کسی نے نام سنا ہے؟ اگر کسی نے سنا ہے تو میرے ساتھ ضرور بولے۔ اور جناب ایوب انصاری مدینے کی گلیوں میں کہتے تھے، اور لوگوں اپنے بیٹوں کو مولا علی کی ولایت کی پیشکش کرو، اگر وہ قبول کر لے تو وہ حلال زادے ہیں، اگر قبول نہ کرے تو ان کی ماں نے امانت میں خیانت، ماں نے امانت میں خیانت کی ہے۔ اگر مولا علی کی ولایت قبول نہ کرے تو ماں نے امانت میں خیانت کی۔ مولا علی کی ولایت کچھ بھی نہیں، مولا علی کی ولایت کو ماننے کے لیے کوئی مذہب کی پابندی نہیں، میں ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں۔ اور جو الفاظ یہاں منبر پہ کھڑا ہو کے کہوں گا، قبر کی دیواروں تک اس کا ضامن ہوں۔ حیدری بزم سے میرا تعلق ہے اور بے جا بات کرنے کا میں عادی نہیں منبر پہ۔ جو میرے بھائی پریشان ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں، بھائی ایف آئی آر اگر ابل تو ہونی نہیں، کیونکہ حیدری بزم پہ ایف آئی آر نہیں ہوتی، پابندی لگتی، کیونکہ ایف آئی آر کروائیں گے تو اس کے بعد جانا پڑے گا عدالت میں، اور ہمیں بتائیں وہ کون سی عدالت ہے جہاں جا کے حیدری بزم نے کتابیں اٹھا کے دنیا کو نہیں بتایا علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی۔ ٹھیک ہے، تو آپ پریشان نہ ہوں، میں اپنی جو بات کروں گا، میں میں شاہ صاحب کے پاس ہوتا ہوں، شاہ صاحب کے ڈیرے میں ادھر رہتا ہوں، کسی کو کوئی پریشانی ہو میں حاضر ہوں، میں بالکل حاضر ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ بالکل ریلیکس ہو کے سنیں، بالکل ریلیکس ہو کے سنیں۔ شیعہ مولا علی کی ولایت، مولا علی کی ولایت کو ماننے کے لیے کوئی مذہب کی پابندی نہیں، کوئی مذہب کی پابندی نہیں، صرف ایک پابندی ہے، وہ سن لو۔ اپنا موضوع میں دوبارہ شروع کروں، ایک پابندی ہے، وہ کیا ہے؟ مولا علی کی ولایت کو ماننے کے لیے اور ماں کا نیک ہونا ضروری ہے، باپ کا ایک ہونا ضروری ہے۔ نعرہ حیدری، نعرہ ولایت، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق، علی حق۔ آپ سلامت رہے، آپ جیتے رہے، آپ جیتے رہے۔ تو پتا چلا کہ تھوڑا سا گفتگو ولایت پہ بھی ہو گئی۔ چلیں، رجس کیا؟ دوبارہ اپنے موضوع کی طرف، رجس کیا؟ اب اللہ نے قرآن میں کہا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ اللہ ارادہ کرتا ہے، ارادہ رکھتا ہے کہ وہ محمد والے محمد کو رجس سے دور رکھے جیسے دور رکھنے کا حق ہے۔ اب ہم اپنے شیعہ بچوں سے سوال کریں نا، انہیں بتائیں، وہ کہتے ہیں جی ہم نے یہ بات اس سے بھی کی، ہم نے یہ بات اس سے بھی کی، وہ نہیں مانتے، وہ نہیں مانتے۔ اور پریشان نہ ہوا کرو، جب اللہ نے کہا کہ رجس آل محمد سے دور ہے تو پھر حرام زیادہ نہیں مان سکتا، اور رجس ان سے دور رہے گا۔ عربی کی لغت اٹھاؤ، رجس کے معنی تلاش کرو، رجس کے معنی کیا، رجس کے معنی کیا تلاش کرو۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی آیت پڑھی، آیت کے بعد اب لوگ کہتے ہیں جی اہل بیت، اہل بیت میں کون تھا، آل محمد میں کون کون تھا؟ سوال یہ پوچھ جاتا ہے اس سے بعد
ہاں جی، اہل بیت میں تو نبی کی زوجہ بھی تھی، ام المومنین بھی تھی، اور ان کے سارے گھر والے تھے اہل بیت۔ اب انہوں نے بیت گھر کو سمجھ لیا۔ اب کئی لوگ جو ہے نا وہ محمد و آل محمد، اب جو لوگ تھوڑا سا پڑھے ہوئے ہیں، کئی لوگوں نے آل انگلش کا لے لیا، آل کہ سارے سارے لے لیا انگلش، آل آل مطلب سارے میرا شامل نے بچے۔ نہیں میرا بھائی نہیں، آؤ فیصلہ کر لیتے ہیں۔ اگر ام المومنین کوئی بھی اہل بیت سے نکلیں تو ہم ماننے کو تیار ہیں، ہم تو بڑے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں۔ اب بھائی ہم تو کہتے ہیں آئے کوئی آئے، ہم تو ماننے کو تیار ہیں، ہم تو ایسے اعلیٰ ظرف لوگ ہیں۔ تم لوگ جسے پاگل کہتے ہو نا، ہم اسے بہلول گانا کہہ کے مان لیتے ہیں، ہم تو ایسے ہیں۔ آؤ تو صحیح ہمارے ساتھ، ہمیں بتاؤ تو صحیح اہل بیت میں کون ہے؟ اچھا اہل بیت سوال آ گیا، اہل بیت کون ہے؟ ہاں جی اہل بیت کون ہے؟ اہل بیت میں نبی کی زوجہ بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، اہل بیت میں دوسرے بھی شامل ہے، ٹھیک ہے، مانتی ہے آپ۔ بسم اللہ کو دلیل ہے، دعوے کے ساتھ دلیل ضرور ہے، کیونکہ قرآن چیخ کے کہہ رہا ہے قل ہاتوا برہانکم ان کنتم صادقین۔ قرآن نے کہا اگر اب تم اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ، اگر اپنے دعوے میں سچے ہو تو دلیل لے کر آؤ۔ اگر آپ لوگوں کے پاس نہیں کوئی میرا اہل سنت بھائی بیٹھا ہے، میرا پیغام اس تک پہنچا دینا، اگر نہیں موجود میرا پیغام اس تک پہنچانا۔ اہل بیت ابھی یہ پیچھے کچھ دن گزرے ہیں، ہر بندہ حج کے لیے گیا، میری دلیل سننا، جو بندہ میری دلیل سن لے گا میرا مقصد پورا ہو جائے گا ساری زندگی۔ وہ بندہ کسی کے سامنے بیٹھ کے چپ ہو ہی نہیں سکتا، جو میں دلیل دوں گا دروازے ہی بند کر دوں گا۔ اہل بیت کون ہے؟ اب پیچھے حج پہ گئے تھے سارے، سب نے حج کیا، اب جا کے انہیں پوچھتے ہیں ہاں بھائی تم لوگوں نے طواف کیا؟ اگر کوئی بھائی ہمارا اہل سنت اہل حدیث کوئی بھائی جاتا ہے، ہمارے بھائی ہیں، ہم نے انہیں پیار سے گلے لگانا۔ ہم آپ سے پیار سے پوچھتے ہیں آپ ہمیں بتائیں آپ نے جا کے حج پڑھا؟ وہ کہیں گے جی ہم نے پڑھا۔ جی اچھا آپ نے حج پڑھا تو بتائیں آپ نے کیا کیا؟ تو وہ کہیں گے کہ جناب ہم نے وہاں 7 چکر لگائے۔ بھائی کس کے گرد لگائے؟ بیت اللہ کے۔ کس کے؟ سب بولے ذرا، بیت اللہ کے۔ بیت اللہ کی نشانی کیا ہے؟ 4 دیواری کا کمرہ ہے، اس کمرے کے اوپر ایک غلاف ہے، اسے کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ، اسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اور جو جدھر چکر لگاتے ہیں اسے کہتے ہیں حرم، اسے کیا کہتے ہیں؟ حرم۔ اور بیت اللہ کون ہے؟ جس کے اوپر غلاف ہے، تو پھر کعبے نے فیصلہ کر دیا اہل بیت وہ ہوتے ہیں جو چادر کے نیچے آئے، جو چادر کے نیچے نہ آئے وہ حرم ہے، اور جو چادر کے نیچے آئے وہ اہل بیت ہے۔ جو چادر کے نیچے ہے وہ اہل بیت ہے۔ اچھا میں ادھر ایک حوالہ دے کے جاؤں گا، یاد کر لیجئے گا، یاد کریں، نوٹ کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ مشکات شریف ایک، ٹھیک ہے، اور دوسری صحیح مسلم، اس میں بھی حدیث موجود ہے، تھوڑے سے الفاظ تبدیل ہیں لیکن حدیث موجود ہے اس میں کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا والی آیت جب نازل ہوئی تو پاک محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے، آ کر انہوں نے سب سے پہلے اپنے بیٹی کو بلایا، بیٹی کو اپنے سامنے بٹھایا اور مولا علی کو اپنے پیچھے بلایا۔ اس کے بعد امام حسن اور امام حسین کو اپنے زانووں پہ بٹھایا، زانووں پہ بٹھا کے چادر اوپر لے لی۔ وہ بی بی ام سلمہ نے کہا مولا مجھے بھی اجازت ہے میں چادر کے اندر آ جاؤں؟ تو بی بی ام سلمہ کو سرکار محمد مصطفیٰ نے کہا نہیں۔ اس وقت جب 5 کے 5 اکٹھے ہو گئے تو ان کتابوں میں موجود ہے، اس وقت سرکار محمد مصطفیٰ نے آسمان کی طرف دونوں ہاتھ بلند کر کے کہا اللہم ہؤلاء اہل بیتی ودمہم دمی وروحہم روحی، اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے، اور جو اس سے محبت کرے تو اس سے محبت کر، جو اس سے نفرت کرے تو اس سے نفرت کر۔ اہل بیت سے معیار ہے، کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ وَفِي الْقُرْبَى، مودت کی گارنٹی ہے اہل بیت کے ساتھ۔ اچھا انتظار کر دیں گے اذان کا؟ آپ فرمان ہے جس گھر میں رزق کی تنگی ہو، جس گھر میں بیماری ہو تو وہ اپنے گھر میں اذان دے، ٹھیک ہے؟
اپنے گھروں میں جس گھر میں رزق کی تنگی ہے، جس گھر میں بیماری نہیں جاتی، اس گھر میں اذانیں دیا کریں جب تمہارا دل کرے آپ اذان دیں۔ لازمی نہیں کہ جب اذان ہوگی اس کے بعد نماز ہے، کیونکہ اذان ایک مستحب عمل ہے۔ ٹھیک ہے، جب درود پڑھیں میں دوبارہ پھر پہنچوں گا۔ پتہ چلا جی اہل بیت نبی کون ہیں، وہ آل کون ہیں، محمد والے محمد۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ نے تو قرآن میں کہا کل ہے امر کا صیغہ، یعنی حکم ہے، کل ہے امر کا صیغہ یعنی حکم ہے۔ اللہ کے جو حکم کے خلاف ورزی کرے وہ رحمت اللہ نہیں لعنت اللہ ہوتا۔ اب اللہ نے کہا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ وفی القربى۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ میں تمہیں اپنے سرکار محمد مصطفیٰ نے لوگوں سے کہا کہ میں اپنی رسالت کا کوئی اجر نہیں تم سے مانگتا، بس میرے قرابت داروں سے محبت کرو۔ محبت بھی نہیں، محبت جو ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے، محبت سے اوپر ہوتی ہے مودت۔ اس مودت کا کہا گیا مودت۔ اب کیا ہوگا؟ کیا لوگوں نے مودت کی، محبت کی؟ جو نہیں کرتا وہ کیا ہوتا ہے؟ اب سرکار محمد مصطفیٰ کی ہر بچے کو حدیث یاد ہے کہ سرکار محمد مصطفیٰ نے اپنے آخری وقت میں فرمایا تھا کہ میں اپنے بعد دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ ایک قرآن اور دوسرا میری اہل بیت۔ اگلا حدیث کا حصہ میں بھی تمہیں سنا دیتا ہوں، یہاں تک حدیث نہیں، سرکار نے فرمایا تھا کہ خبردار کبھی ان سے جدا نہ ہونا، یہ تمہیں میرے پاس حوض کوثر تک لے آئیں گے۔ اور یہ اہل بیت اور قرآن کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے۔ اس حدیث کی تائید میں سرکار محمد مصطفیٰ نے ایک اور حدیث کہی تھی۔ سرکار نے فرمایا تھا علی قرآن کے ساتھ ہے، قرآن علی کے ساتھ ہے۔ مطلب اب جو بندہ سمجھے، مطلب یہ ہے کہ جو علی کرے گا وہ قرآن میں ہوگا، جو علی کرے گا وہ قرآن میں ہوگا۔ اب آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے بات کہہ دی، دلیل دیں، تو دلیل یہ ہے مولا علی بادشاہ نے رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دی، قرآن ہو گیا۔ وہ مولا علی کے در سے روٹیاں گئی، قرآن ہو گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن میں جو بھی ہے وہ علی ہے، جو علی ہے وہ قرآن ہے۔ مطلب قرآن اور علی ایک ہیں، قرآن اور علی ایک ہیں۔ ابھی کل کی بات ہے، زیادہ دنوں کی بات نہیں، اور فرانس میں ایک بے غیرت نے قرآن کی گستاخی کی۔ ہر پاکستان میں مفتی مولوی مدارس پیش نواز نے کہا تھا کہ وہ بندہ لعنتی ہے، لعنتی ہے، لعنتی ہے۔ اور مسلمانوں پھر اپنا پیمانہ کیوں بدلتے ہو؟ اور جب آج کے قرآن کے مقابلے میں ایک بندہ آئے وہ لعنت اللہ، اور جو علی کے مقابلے میں آئے وہ رضی اللہ کہتا ہے۔ نہیں ہو سکتا، نہ نہ نہ، ہم سے نہیں ایسے ہوگا، نہ جی نہ۔ ہمارا پیمانہ ایک ہے، ہمارا پیمانہ ایک ہے۔ ابھی فرانس میں کل کی بات ہے، یہ قرآن کی گستاخی ہوئی، ہر بندہ جانتا ہو، ہر بندے نے نہیں کہا لعنتی ہے، لعنتی ہے۔ وہ قرآن کے مقابلے میں آ گیا لعنتی ہے، اور علی کے مقابلے میں آ گیا وہ رضی اللہ۔ شاباش، یہ پیمانے ہیں تمہارے؟ نہیں بھائی نہیں، اہل بیت کے مقابلے میں جو بھی آئے گا وہ لعنتی ہے۔ جی اہل بیت ہمارے جیسے، تمہارے جیسے؟ تیرا منہ اپنا ہے؟ تو نے کبھی منہ دیکھا ہے اپنا؟ اہل بیت ہمارے جیسے، محمد ہمارے جیسا، یہ بنیاد ہی اس وقت رکھی گئی، تفرقہ ہی اس وقت پڑا جب عقیدے ہی ہمارے خراب ہو گئے۔ محمد ہمارے جیسا، محمد ہمارے جیسا، ہر بندہ کہے محمد ہمارے جیسا، محمد ہمارے جیسا۔ میں جملہ کہنے لگا اگر کوئی بندہ سوچ لے، سمجھ لے، آج تک کسی نے کہا ہے علی ہمارے جیسا؟ کہا ہے کیا کسی نے؟ نہیں کہا۔ جی محمد ہمارے جیسا، تیری بوتھی ہے محمد جیسی، تیری شکل ہے محمد جیسی، تو محمد جیسا ہے۔ اور بھائی جب مہینے ایک جیسے نہیں، دن اور رات ایک جیسا نہیں، نماز اور روزے میں فرق ہے، حج اور زکوٰۃ میں فرق ہے، انسان کا انسان سے فرق ہے۔ اور میرے بھائی جو یہ بچہ بیٹھا ہے وہ بڑا نہیں، اور یہ بزرگ بیٹھیں گے ایک جیسے نہیں۔ اور جب اتنے انسانوں میں آپس ایک جیسے نہیں ہو سکتے تو 14ویں صدی کا صدقہ کھانے والا مولوی محمد جیسا کیسے ہو گیا؟ تجھے صدقہ نہ ملے تیری روٹی نہیں گزرتی، صدقہ کھا کر کے محمد والے محمد کو بھونکتا ہے۔ محمد ہمارے جیسے، آؤ قرآن سے پوچھتے۔ آخری بات شاہی، آپ میرے خیال میں لمبا پڑ گیا، جتنا مرضی پڑھو، نو ٹینشن۔
درود پڑھے محمد والے محمد. اچھا جی آؤ جی قرآن سے پوچھتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر. اللہ نے کہا کہ ہم نے جس رات قرآن نازل کیا تمہارے ادراک میں نہیں ہے. ما آتا ہے نفی کے لیے. ما ادراک ما لیلۃ القدر کہ تمہارا ادراک ہی نہیں ہے کہ وہ رات کی فضیلت کیا ہے. اس رات کی فضیلت کیا ہے. اور جب دوسری راتیں جس رات قرآن نازل ہو وہ رات دوسری راتوں جیسی نہیں ہوتی. وہ 14ویں صدی کے مولوی وہ پھر تو بتا تو کیسے محمد جیسے ہو گیا. تمہارے ادراک میں نہیں ہے. اب لیلۃ القدر ہے یہ جملہ بڑا لطیف جب میرے ذہن میں آ گیا. اب میں وہ آپ کو سناؤں اور 2 جملے مصیبت کے اپنے شاہ صاحب کو دوں. میرے عزیز محترم امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام درود پڑھیں. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا. اس نے کہا مولا لیلۃ القدر کا ثواب کتنا ہے. لیلۃ القدر کا ثواب کتنا ہے. تو مولا نے فرمایا عام سجدے سے زیادہ 70,000 سجدے اتنا ثواب ہے. جو عام سجدہ کرو گے نا اس سے اس رات ایک سجدہ کرو گے 70,000 سجدے اتنا ثواب ہے. اس نے کہا مولا تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ جو بندہ لیلۃ القدر کو نہ پا سکے جس کو پتہ ہی نہ چلے اور لیلۃ القدر گزر جائے تو وہ بندہ کیا کرے. تو مولا نے فرمایا اسلام میں سختی نہیں. اسلام میں سختی نہیں. تم ایسا کرو 2 مومنوں کی صلح کرا دو لیلۃ القدر کا ثواب مل جائے گا. بولنا بھائی جملہ میں بہت بڑا کہنے لگا ہوں. مجھے دکھ ہوگا جو بندہ میرا جملہ جائے. اس نے کہا مولا اگر 2 مومن نہ ملے 2 مومن لڑے ہوئے نہ ملے تو اس وقت مولا نے فرمایا کہ تو ایسا کر دیکھ کوئی میاں بیوی آپس میں لڑے ہیں ان کی صلح کروا دے. اور کسی گھر میں کوئی لڑائی ہے ان کی صلح کرا دے تجھے لیلۃ القدر کا ثواب ملے گا. بندے نے کہا بولا اگر بندہ ہو ایسی جگہ جہاں نہ کچھ بھی نہ ملے نہ میاں بیوی ملے نہ 2 مومن ملے لڑے ہوئے تو بندہ کیا کرے. اس وقت تیرے میرے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑا مزے کا جملہ کہا اور مولا نے کہا تو ہماری دادی زہرا کے دشمن پہ لعنت کر کے سو جا تیرا ثواب لیلۃ القدر جتنا. ٹھیک ہے مومنی قبول فرمائیے گا. اتنی ہو گئی. اہل بیت کو جس طرح نبی نے بتایا میں نے کل پڑھا جن لوگوں کے ذہن میں کل میری روایت ہوگی کہ محمد نے آخری خطبے میں ایسے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے کہا تھا خدا کے لیے میری ایک بیٹی ہے اس بیٹی کو نہ رلانا. کوشش کرنا تمہارے آنسو نکل آئیں. کوشش کرنا ہائے کرنا. گریے کی کئی اقسام ہے. میں آج ہی پڑھ رہا تھا کتاب کا نام ہے الخصائص الحسینیہ علامہ جعفر شوستری آیت اللہ جعفر شوستری صاحب. اس میں انہوں نے لکھا ہے گریے کی کئی اقسام. جو بندہ فقط رو نہ سکے ہائے تو کر سکتا ہے. ہائے کر لے نا. ہائے بھی نہ کر سکے کم از کم اتنا تو سوچ لے اتنا بھرا ہوا گھر کیسے لٹ گیا. اتنا سوچے. عزادارو مومن کی فضیلت میں نے کل بھی ایک روایت مومن کی فضیلت پہ پڑھی تھی. میں آج ایک اور روایت تمہیں سناؤں. کتاب کا نام ہے کامل الزیارات. اس میں موجود ہے جب ایک مومن مرتا ہے سننا تمہاری معرفت کے لیے ہے. جو بندہ سخت مصائب سن کے نہیں روتا جو نفسیاتی سن کے روتا ہے اپنے اپنے یاد کرو مرحومین کو. موت نے ہر گھر دیکھا ہے. اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرو. میں روایت سناؤں تمہیں تمہاری آہو بکا بلند ہو. میں 2 بیان کروں اس کے بعد اپنے بھائی کو ممبر دوں. جب ایک مومن مرتا ہے نا ایک مومن مرتا ہے جب اسے قبرستان میں دفنایا جاتا ہے تو جتنے گرد و نواح کی قبریں ہیں گرد و نواح کی قبروں سے عذاب 40 دنوں کے لیے اٹھ جاتا ہے. 40 دنوں کے لیے عذاب اٹھ جاتا ہے. تو اس وقت جن سے عذاب اٹھا ہوتا ہے نا تو وہ لوگ فرشتوں سے کہتے ہیں او ملائکہ خدا ہمارا عذاب کس لیے ختم ہوا کیا ہماری پیچھے سے کوئی نیکی آئی. اس وقت وہ کہتے ہیں نہیں نیکی نہیں آئی. یہاں عزادار امام حسین آیا اس کے صدقے میں تمہیں ہم نے چھوڑ دیا. اس نے کہا پھر تم کہاں جا رہے ہو تم تو یہیں رہو. اس وقت ملائکہ کہتے ہیں اور تمہیں کیا بتائیں وہ جو عزادار آیا ہے نا قبر میں اسے رونے کے لیے زہرا آ گئی ہے. وہ ہم زہرا کے عیاء سے واپس جا رہے ہیں.
خدا کے لیے رونا, کوشش کرنا حسین کے زخموں کا مرہم بن جائے. وہ بی بی جو بی بی جہاں جہاں پرسا ہوتا ہے, پتہ نہیں کتنا بڑا مظلوم ہے. میں سارا دن یہی سوچتا رہا, اللہ جانے کتنا بڑا مظلوم حسین کے ہر جگہ گلی نگر میں حسین کی صف عزا بچھی ہوئی ہے, اور حسین کو رونے کے لیے بچے بوڑھے سب اپنے سارے کام چھوڑ کر آ کے حسین کو رو رہے ہیں. اللہ جانے مسلمانوں نے کیسا لوٹا کہ 1400 سال گزر گئے, ہمارے آج بھی زخم تازہ. اللہ جانے کیسا لوٹا مسلمانوں نے. وہ پاک سیدہ جو یہاں آئی ہوتی ہے تمہاری بارگاہ میں, قسم خدا کی یہ قرآن سے کم نہیں, میں سر پہ اٹھا کے کہتا ہوں, میں نے روایات میں اپنی آنکھوں سے پڑھا ہے کہ پاک بی بی زہرا بھی آتی ہیں, پاک بی بی عالیہ بھی آتی ہیں, اور امام سجاد بھی, یہ سب کے سب معصومین یہاں آتے ہیں اور ہر مومن کے پاس بیٹھے ہوتے ہیں. اور جب کوئی مومن منہ پہ کپڑا لے کے روتا ہے نا, منہ چھپا کے روتا ہے, اور اس وقت امام سجاد کہتے ہیں تو نے میرا قبر دیکھا جو نہیں تھا, اور تو نے میرا قبر دیکھا ہوتا تو ایسے نہ روتا. عزادارو وہ زہرا, اور وہ زہرا جو جگہ جگہ جا کے روتی ہے, اس زہرا کے ساتھ مسلمانوں نے کیا کیا. محمد کی آخری وصیت تھی جو میں نے کل جہاں مصائب چھوڑا تھا میں وہیں سے شروع کرنے لگا. اس محمد کی آخری وصیت تھی, اور خدا کے لیے میں نے تمہیں مسلمان کافر سے مسلمان کیا, میں نے تمہیں نماز کا بتایا, روزے کا بتایا, حج کا بتایا, میں نے اپنا مال غنیمت سارا اور تم میں بانٹا. علی نے بھی یہی کیا, اور میری ایک ہی وصیت ہے, ایسے